صاحب ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. بہت جو تعداد جو شاعری میں پڑھ رہا ہوں اس کی تعداد یہاں زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میری عمر کوئی 70 برس کے لگ بھگ ہونے والی ہے، لیکن کسی وقت میں 20 برس کا بھی تھا. تو میں وہ تجربات آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کام آئیں. کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا، اور ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی احتیاطاً اسے پڑھ لو تو جلا بھی دینا ہے. ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت میری سانسوں میں سمایا بھی میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اور اس سے منوج ککریجا صاحب، یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اور اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے. ایک بات عرض کر دوں، بھوپال کے بہت اچھے لوگوں، اور آج یہ کہ حالانکہ یہ میرے پروفیشن کے لیے نقصان دہ بھی ہے، لیکن چونکہ آپ بہت ایماندار اور شریف لوگ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں تو کوئی برائی نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا. یہ میں آپ کو نہ جانے کہاں کہاں ٹہلا رہا ہوں. میں صرف یہ کوشش کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آپ میری گرفت میں کب آ جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے غلطی کی، گرفت میں آپ میرے پہلے شعر میں ہی آ گئے تھے. لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو. اجازت دیجئے، کس طریقے سے دی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. حالانکہ اجازت بہت کمزور تھی، پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں. کہا ہے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. یہ شعر میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں اور یہ شعر پہنچ جائے. اب کر رہا ہوں کہ جنگ ہو یا عشق ہو، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر. آپ تو مودی صاحب کے آدمی ہیں، پہنچانے میں مدد کریں میرا. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کوہ نور ہونا چاہیے. عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. دیکھیں یہاں سے اب میں کچھ شاعری کے جو ٹریک چینج کر رہا ہوں، اس میں میری ذمہ داری تھوڑی کم ہوگی اور آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. تو
آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، میں اپنی ذمہ داری سے شعر پڑھ رہا ہوں۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ مجھے 10 سیکنڈ دے دیجیے اور اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ بولوں گا نہیں۔ دیکھیے آپ نہیں میں شعر پڑھ رہا ہوں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں میری جان۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شعر ہے، جیسے آپ نے شروع میں ہاتھ جب اس سے ملانا تو دوا بھی دینا، اور آپ نے تالیاں بجا دی، داد دے دی، اس لیے کہ یہ شعر آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں آپ دوستو، یہ گر ہے اردو شاعری کو سمجھنے کا اور سننے کا، کہ جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے وہ تو یقیناً اچھا ہوتا ہے شعر، لیکن جو نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر ذرا سی بھی کہیں مشکل لگے تو سمجھنا کہ آج راحت اندوری نے کمال کر دیا، بہت بڑی بات کہہ دی۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ جو دنیا کو، بس اسی طریقے سے ہم سنتے رہیے میرا کام چل جائے گا۔ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ سنیے صاحب کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی کے باغ صاحب سنیے گا، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ ایک بار سن کے بتا دیجئے مزہ آ جائے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں بہت دشمنوں کی اور دوستوں کی اور سرحدوں کی اور ہندوستان کی اور پاکستان کی بہت بات کی، بہت کم لفظوں میں اور بہت کم وقت میں ششی کانت نے بات کی۔ میں بھی اشاروں میں کہوں، غزل صرف اشاروں کی زبان ہے، اشاروں میں باتیں کرتی ہے، اور آپ لوگ سب اشارے، آپ سے زیادہ ہندوستان میں کون اشارے سمجھ سکتا ہے؟ بھوپال ہے۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ دیکھیے سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، دونوں سرحدیں سن لیں۔ سورج، سرحد کا جہاں ذکر ہوتا ہے ششی کانت یادو صاحب، میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے
کہ جب جب سرحد کا ذکر ہوتا ہے تو ساری سرحدیں بھول جاتی ہیں، صرف ایک ہی لاہور والی سرحد یاد رہ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج ستارے چاند، سورج ستارے چاند، سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے۔ سورج ستارے چاند، نہ جانے کہاں اڑ گئی سونے کی چڑیا۔ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں، اب حالات بدل گئے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ صاحب جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، اسی طور سے بولو، کچھ بھی بھوپال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہمارے بڑے ذمہ دار یہاں کے وزیر ہیں ملک کے، راجناتھ سنگھ صاحب نام ہے ان کا، وہ ان کے بیان ہر 8ویں دن اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اچھے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار مل گئے تھے غازی آباد میں وہ، تو میں نے کہا کہ آپ ضرور بات کیجئے، لیکن بات کرنے کا ذرا سا طریقہ بدل دیجئے آپ، تو شاید راستے کھل جائیں، کوئی راستہ نکل جائے۔